آپ ماشاءاللہ خود بھی پیر ہیں، تو پیروں کو اتنا لتاڑتے کیوں ہیں آپ؟ جو پیر اسلام کے خلاف اور خود جو ہے نا نمائی اور شخصیت پرستی لوگوں کو سناتے ہیں، میں اس کے خلاف ہوں۔ پیر کا کام یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ لے کے جائے لوگوں کو، اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے۔ یہ کہتے ہیں ہماری طرف آؤ۔ آپ نے دیکھے نا شروع ہو گیا کہ موئے مبارک پیر صاحب کے، پیر صاحب کی جوتی کو نعلین پاک کہنا شروع کر دیا، پیر صاحب کا رومال جو ہے اس کا ہاتھ صاف کیے، اس کو بطور تبرک استعمال کرو۔ ہمارا پیر جو ہے نعتیں جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیں نا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اس کو آپ پیر کے اوپر لگا دیا کہ جیسے میرے پیر ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اس طرح کی گستاخیاں ہو رہی۔ میں پھر ان کے خلاف اصلاح کے لیے، میری تو ان سے کوئی لڑائی ذاتی ہے ہی نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ بھائی تم یہ کام ضرور کرو، پیر بنو، سب کچھ بنو، لیکن پیر وہ ہو جو بندے کو پکڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے۔ تم اپنی جعلی کرامتیں سناتے ہو، گھر گھر کے سناتے ہیں، بھائی اتنی کرامتوں والے ہو تم، یہ سارے فلسطین کے مر رہے ہیں غریب وہاں پہ مسلمان، غزہ میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ یہاں پہ جب کرونا آیا تھا سارے پیر بھاگ گئے تھے، تمہاری کدھر گئی پھونکیں؟ وہ جو کرامتیں تم سناتے تھے وہ کرامت دکھاؤ نا اپنے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا خدا نہ بنو۔ اور ایک بات میں بار بار کہتا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں اس پاکستان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی پہ نہیں کسی کو بیٹھنے دوں۔ بے شک یہ اصل میں چاہتے ہیں نبی بننا، لیکن بزدل بھی ہے، اناؤنس نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ جو پہلے مسلمہ پنجاب کا عشر ہوا تھا ہمارا بھی وہی ہو جائے گا۔ اندر سے آپ دیکھیں گے یہ ساری جو خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اپنے پیر میں بیان کریں گے۔ ہمارے پیر صاحب کے منہ مبارک ایسے ہیں، پیر صاحب کی داڑھی شریف کے بال جو ہیں وہ ایسے ہیں، تبرک ہے، پیر صاحب کا یہ کپڑا اتارا ہوا یہ تبرک ہے فلاں۔ یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ خصوصیات سے دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پس گردہ جو ہے وہ کھائیں تو وہ نور ہے نرا۔ اب یہ ہڈی پیر صاحب نے کھا کے چھوڑی ہے تو وہ سارے ہڈی تقسیم کر رہے ہیں، وہ ہڈی کھا رہے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں گھڑی ہوئی ہیں کہ جی یہ پیٹھ کے نیچے حضرت صاحب نے موبائل رکھا تو وہ چارج ہو گیا، حضرت صاحب نے جگ میں پھونک ماری تو پانی پیٹرول بن گیا۔ میں کہا حضرت صاحب نے جگ چی پھونک مروائی ہے، انہوں نے خوہ تے جا کے پھونک مروا اینی بجلی مہنگی ہے، سانو پیٹرول ایڈا مہنگا ہو گیا، انہوں نے لے جاؤ اتنے جا کے بٹھاؤ انہوں نے۔ تو اس طرح کی لا یعنی باتیں اور یہ بکواسیات جو ہو رہی ہیں۔ پھر یہ پیر، اب نام دیکھو نا، پیر کاکی تاڑ، یہ کوئی نام ہے؟ اور جی وہ جی عورتیں مرد مل کے دھمال ڈال رہے ہیں، ڈھول بج رہا ہے، یہ دین کا کام ہے؟ یہ کوئی اسلام ہے؟ تو اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو یہ شخصیت پرستی جو ہے نا، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا غازی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کس سلسلے میں بیعت ہیں، آپ کے پیر و مرشد کون ہیں؟ اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ کسی معاملے پہ آپ کی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کسی معاملے پہ انبن بھی ہو گئی، اختلاف علمی ہوا جی اختلاف ہوا، تو یہ کیا ماجرا ہوا؟ میرے پیر صاحب جو ہیں وہ حضرت شیخ ناظم العادل الحقانی قبرص کے بزرگ تھے، ان کا 2014 میں انتقال ہو گیا، جن سے مجھے آگے خلافت بھی ملی جی۔ تو ان سے ایک دفعہ یہاں پاکستان کے کچھ لوگوں نے، ایک گستاخ رسول تھا جو بعد میں مر گیا اور اس کو مار دیا لوگوں نے جیل میں، تو اس کے حوالے سے لوگوں نے ان کو غلط انفارمیشن دی ہوئی تھی کہ جی وہ تو بڑا عاشق رسول تھا، فلاں تھا یہ وہ۔ تو وہ مجھے انہوں نے فرمایا کہ تم اس کا کیس کرو، تو میں نے کہا جی میں نہیں اس کا کیس کروں گا، کیونکہ وہ واقعی گستاخ رسول تھا۔ تو وہ تھوڑے غصہ کرنے لگے، تو میں نے انہیں کہا دیکھیں میری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، پیر سے نہیں ہے۔ میں پیر کو چھوڑ سکتا ہوں، رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ہماری یہ جملہ آپ نے کہہ دیا ان کے منہ پہ، آدھا گھنٹہ ہماری تلخ وہ جو تھی وہ ختم ہو گئی، بول کلام آدھا گھنٹہ میں باہر آ کے بیٹھ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد انہوں نے بلایا، بڑے عظیم تھے، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور انہوں نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو۔ واہ۔